بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص رمضان المبارک کے پہلے جمعہ کو ایک مرتبہ یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل اسے دنیا کی سب سے قیمتی نعمت عطا فرماتا ہے۔ حضور اکرم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے پہلے جمعہ کے دن یہ وظیفہ جو بھی پڑھے گا اس کے گھر میں برکت اور خوشحالی آ جائے گی۔ میں نے خود اس مبارک دن کا شدت سے انتظار کیا کہ کب رمضان کا پہلا جمعہ آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ سکوں، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ہی ملتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آج ہی اس وظیفے کو پڑھ کر آزما لیجئے۔ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس میں ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ جو لوگ رمضان کے پہلے جمعہ کے دن بھی اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، وہ آج کا یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب رجب میرا مہینہ ہے، شعبان میرے محبوب کا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو بے شمار فضائل کا حامل ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اسے وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، یا اللہ سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، یا اس کے مسائل حل ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، تو آج اس عمل کو کر لے۔ برسوں سے رکی ہوئی دعائیں، ادھوری خواہشیں اور نامکمل حاجات انشاءاللہ آج ہی پوری ہو جائیں گی۔ یہ دن سال میں صرف ایک بار ہی آتا ہے، اور جو خوش نصیب اس دن کو پالے اور رب سے نہ مانگے وہ بدقسمت ہے۔ یہ دن وہ دن ہے جب مانگنے والے کو جھولی بھر کے عطا کیا جاتا ہے، اور جو کوئی بے روزگار ہے وہ روزگار کے لیے یہ عمل کرے۔ جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے وہ قرض سے نجات کے لیے یہ عمل کرے، اور جو بیمار ہے وہ شفا کے لیے عمل کرے، اور جو سکون قلب چاہتا ہے وہ برکت کے لیے اس عمل کو کرے۔ رمضان المبارک کے 3 لمحات سب سے قیمتی ہوتے ہیں۔ نمبر 1، افطار کا وقت۔ اس وقت روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی، لہذا خود کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے دعا کیا کریں، اور دعاؤں میں ان کو یاد کیا کریں۔ نمبر 2، رات کا آخری پہر۔ یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا لمحہ ہے، جب اللہ تعالیٰ پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ اس وقت استغفار کرے اور اللہ سے اپنی حاجات طلب کرے۔ نمبر 3، نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک۔ اس وقت مصلی پر بیٹھ کر ذکر الہی کرے، کیونکہ یہ لمحات 90 قیمتی گھنٹوں میں بدل سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر میرا بس چلے تو میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر کہوں کہ یہ مانگنے کی رات ہے اور خزانوں کو لوٹنے کے دن ہیں۔ آج رب سے جو مانگنا ہے مانگ لو۔ جو کوئی بے روزگار ہے روزگار مانگے، جو پریشان ہے آسانی مانگے، اور جو بیمار ہے وہ صحت مانگے، مقروض ہے قرض سے نجات مانگے، اور جو من پسند شادی
یا من چاہے رشتے چاہتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور دعا کرے۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ اگر آج نہ مانگا تو پھر کب مانگو گے؟ فرشتے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے دعائیں قبول کروانے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ آج جو شخص اس مبارک دن میں یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ تعالی اس کے مسائل کو فوری حل فرمائے گا۔ جو شخص یہ عمل نہ کرے وہ یقیناً خسارے میں رہے گا۔ اب میں آپ کو یہ طاقتور وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ وظیفہ پڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ درود شریف ہی ہر دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھیں تو سب سے بہتر ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی وظیفہ مکمل ہو، آپ نے کسی سے بات کیے بغیر فوراً اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج رب کریم سے ضد کے ساتھ مانگنا ہے، کیونکہ یہ قبولیت کا دن ہے۔ یہ ایک دو یا تین نہیں، سینکڑوں حاجات کی فہرست بنا کر بیٹھیں۔ انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ مقصد کی نیت خالص ہونی چاہیے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آج جو بھی اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے گا خالی نہیں لوٹے گا۔ اس لیے کم مت مانگنا، ایسا نہ ہو کہ بعد میں کہو کاش یہ بھی مانگ لیا ہوتا۔ آج جو بھی مانگو گے انشاءاللہ با فضل خدا ضرور ملے گا۔ اب چلتے ہیں طریقے کی جانب۔ طریقہ وظیفہ نمبر 1، نیت کریں کہ آپ رب کریم سے اپنی تمام حاجات طلب کریں گے۔ نمبر 2، ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ آنکھیں بند کریں اور دل میں محسوس کریں کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ آپ بارگاہ الہی اپنے مالک کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، حاضر ہیں، اور آپ صرف اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے سامنے ہیں۔ یہ قبولیت کا دن ہے۔ ہر لمحہ رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ پہلا وظیفہ 1 منٹ کی تسبیح۔ یہ تسبیح آپ کی تقدیر بدل دے گی، گھر کے حالات بدل دے گی، بے برکتی اور بے سکونی ختم کر دے گی۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ غیب سے مدد ہو، اس کے پاس گاڑی، بنگلہ، عزت، دولت اور ہر نعمت ہو۔ یہ 10 مرتبہ پڑھی جانے والی تسبیح ہے، اور یہ رب کریم کے 3 طاقتور ناموں پر مشتمل ہے، جو کہ درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے یا غنیو، یا مغنیو اور یا اللہ۔ یہ اللہ والے جانتے ہیں کہ ان ناموں کی کتنی فضیلت ہے۔ یہ وہ نام ہے جو عرش الہی پر بیٹھے رب تعالی کی ذات اقدس کو راضی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی غریب، کوئی فقیر، تنگ دست، پریشان حال، یا وہ جو سمجھتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ آج یہ عمل کر لے، انشاءاللہ مایوسی ختم ہو جائے گی اور کامیابی اس کا مقدر بنے گی۔ مایوسی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے نا امید ہونا حرام ہے۔
قرآن و احادیث مبارکہ میں مایوسی کی سخت وعید آئی ہے، اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ میرے حالات سے بے خبر ہے یا میری مدد نہیں کرے گا تو یہ کفر ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اسی طرح حدیث قدسی میں ارشاد ہوا کہ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے۔ دوسرا سورہ کوثر، اگر آپ کی زندگی میں بار بار رکاوٹیں آ رہی ہیں، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، نوکری نہیں مل رہی یا شادی میں دیر ہو رہی ہے، کسی قسم کی پریشانی یا آفت میں پھنسے ہوئے ہیں، تو رمضان کے پہلے جمعہ سورہ کوثر کا وظیفہ ضرور کریں۔ سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی، غربت ختم ہو جائے گی اور رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ صرف خوش نصیبوں کے نصیب میں آتا ہے، اسی لیے دل سے توجہ اور یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، اور اس یقین سے پڑھیں کہ آپ کا وظیفہ بارگاہ الہی میں ضرور مقبول ٹھہرے گا۔ تیسرا وظیفہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالی کا شکر گزار بندوں کو پسند کرتا ہے۔ جو بندہ شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کا رزق 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ 25 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے والے کے لیے فرشتے آسمان سے زمین پر دولت اور رزق کے خزانے لے کر آتے ہیں۔ اگر آپ آج 1 لاکھ مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی 70 لاکھ عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ غربت کو مٹانے، کاروبار میں برکت اور بے روزگاری سے نجات کے لیے آزمودہ ہے۔ قبولیت کے خاص لمحات، افطار کا وقت، اس وقت دعا رد نہیں ہوتی، اور اس کے بعد سب سے زیادہ اہمیت کا حامل رات کا آخری پہر، جب اللہ تعالی فرماتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ فجر کے بعد سورج نکلنے تک اس وقت کی عبادت 90 قیمتی گھنٹوں کے برابر ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جب رب کریم اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد وہی درود شریف پڑھیں جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سے عاجزی، انکساری اور یقین کامل کے ساتھ دعا کریں، اپنی حاجات کو اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی، اور ہماری طرف سے آپ کو آخری نصیحت ہے، بہترین انسان وہ ہے جو گناہ کے بعد فوراً توبہ کرے۔ اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے، کوئی گناہ کیا ہے، تو فوراً اللہ تعالی کے حضور رو رو کر معافی مانگ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، گویا اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے در پر جھک جائیں، اس کی رحمت سے امید رکھیں اور یقین کریں کہ وہ ہمیں بے حد نوازنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ذکر میں مصروف رہنے، صبر کرنے اور ہر حال میں اس کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔